کعب جانور ذبح کرنا ہے اور کن جانوروں پر بسم اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے، یعنی قربانی کرنا۔ قرآن کی آیت ہے، سورۃ حج کی آیت نمبر 28 ہے، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، معلوم دنوں میں اللہ کا ذکر کریں۔ ایک تو عمومی ذکر ہے، تکبیرات ہیں، نمازوں کے بعد بھی ہیں، عمومی طور پر بھی ہیں، خاص نہیں نمازوں کے بعد تکبیریں پڑھنا، ویسے بھی ہیں۔ ہم ویسے تو بند کر دیتے ہیں، نمازوں کے بعد پڑھ رہے ہوتے ہیں، نمازوں کے بعد بھی پڑھیں، نمازوں کے علاوہ بھی پڑھیں، اللہ کی کبریائی کے غلغلے بلند کریں ان دنوں کے اندر، اور ایام التشریق میں بھی جن کا ذکر میں ابھی کر رہا ہوں۔ تو فرمایا معلوم دنوں میں اللہ کا نام لیں۔ کس پر نام لیں؟ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، وہ مویشی چپائے جو اللہ نے انہیں عطا کیے، گھریلو چپائے، اور وہ بھی سارے نہیں، وہ بھی سارے نہیں، محدود ہیں، ان پر اللہ کا نام لیں، یعنی اللہ کا نام لے کر ان کو معلوم دنوں میں ذبح کریں۔ اب معلوم دنوں سے کیا مراد ہے؟ تفصیل اگر آپ پڑھنا چاہیں، چونکہ میرے پاس وقت کم ہے، آپ تفسیر احسن البیان دیکھ سکتے ہیں، حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کی تفسیر اسی آیت کی جس کا میں نے حوالہ دیا ہے، تفسیر موجود ہے، اس میں تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اسی کا خلاصہ میں ذکر کر رہا ہوں تاکہ حافظ صاحب کی ایک یاد بھی تازہ ہو جائے اور ایک بات بھی آپ تک پہنچ جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایام معلومات سے مراد ایام التشریق ہیں۔ ایام معلومات سورۃ حج کی 28 نمبر آیت میں جو ایام معلومات آیا ہے، ان سے مراد ایام تشریق ہیں، یعنی ذوالحجہ کی 10، 11، 12 اور 13، اور لکھتے ہیں کہ ان چاروں دنوں میں جو ایام التشریق ہیں قربانی جائز ہے۔ کیا لکھا ہے حافظ صاحب نے؟ افضل نہیں کہا، 3 دن جو یوم النحر کے علاوہ ہیں، 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ اور 13 ذوالحجہ، فرماتے ہیں ان دنوں میں قربانی جائز ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے قرآن کی ایک آیت پیش کی ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، گنتی کے دنوں میں اللہ کو یاد کرو۔ وہ تو مینا وغیرہ کے حوالے سے آیت ہے نا، اور اس لیے عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ گنتی کے دنوں سے مراد ایام التشریق ہیں، ایام التشریق ہیں، یعنی جو کھانے پینے کے دن ہیں ان دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے، حرام ہے۔ ایک یوم النحر اور 3 دن بعد والے 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ اور 13 ذوالحجہ۔ تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ ایام التشریق مراد ہے۔ فقہ حنفی کی کتاب ہدایہ میں لکھا ہوا ہے، یعنی یوم النحر اگر نکال دیں تو لکھا ہوا ہے کہ 11، 12 اور 13 تاریخ یہ ایام التشریق ہیں، 11، 12 اور 13 یہ ایام التشریق ہیں۔ اور اسی طرح پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیت الطالبین میں ایام التشریق کے بارے میں یہی لکھا ہے، یعنی یہ ایام معدودات، گنتی کے دن، ایام التشریق، تو یہ چاروں دن پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیے۔ اور جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مرفوع روایت ہے، فرماتے ہیں، یعنی نبی علیہ السلام کا ارشاد اور فرمان ہے، کل ایام التشریق ذبح، جتنے بھی ایام التشریق ہیں یہ سارے ذبح کے دن ہیں، یعنی قربانی کے دن ہیں۔ تو تمام ایام التشریق میں قربانی ہو سکتی ہے نبی علیہ السلام کے ارشاد اور فرمان کے مطابق، صحابی کی روایت، عبداللہ بن عباس کی وضاحت، مفسرین کی وضاحت، پیر عبد القادر جیلانی کی وضاحت، اور صاحب ہدایہ کی فقہ حنفی کی کتاب کے اندر وضاحت کہ یہ ایام التشریق ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ذبح کے دن ہیں، کہ 3 دن کے قائلین بھی ہیں اور چوتھے دن والے بھی ہیں۔ اور اگر ہماری اپنی روایت اگر آپ دیکھیں، یہ اس مسجد کے بانیوں میں تھے حاجی عطاء الرحمن مرحوم، وہ عرصہ دراز تک چوتھے دن کی قربانی اس نیت کے ساتھ کرتے رہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بھی شریعت سے ثابت ہے، یعنی یہ ایک عمل ہے جو شریعت کا عمل ہے۔
اور ایک اشتہار دیکھ رہا تھا جس میں پروفیسر عبدالرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے بیٹے نے اشتہار دیا تھا کہ لدھیانوی صاحب مرحوم 25 سال سے چوتھے دن کی قربانی کرتے رہے ہیں، اور اب یہ 26واں سال ہے، تو اس سال بھی اسی روایت کے مطابق ہم چوتھے دن کی قربانی بھی کریں گے۔ اصل جو اختلاف ہوا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس حدیث میں یہ آتا ہے کہ ایام تشریق سارے کے سارے ذبح کے ہیں، وہ حدیث ضعیف ہے۔ یہ علماء کا کام ہے، عوام الناس کا کام نہیں ہے۔ حدیث صحیح ہو تو 4 دن، حدیث ضعیف ہو تو 3 دن، سیدھی بات ہے نا جی، اس میں کوئی الجھن تو کوئی نہیں ہے، نہ میں آپ کو الجھا رہا ہوں۔ اہل فن جو ہیں اس بارے میں کیا لکھتے ہیں، جو تفسیر الاحسن بیان کے اندر حوالے دیے ہیں، تفسیر الاحسن بیان کے اندر حافظ صلاح الدین یوسف کی تفسیر کے اندر جو حوالے دیے گئے ہیں، میں صرف انہی کے نوٹ کرنے پر اکتفا کرتا ہوں، تفصیل ہے آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کہتے ہیں کہ حدیث منقطع ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن دیگر روایات سے اس کی تائید ہوتی ہے، دیگر روایات سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ اس خشک بحث کو تو میں یہاں نہیں کرنا چاہتا، صرف مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں آسان لفظوں میں۔ تو فرماتے ہیں حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کہ دیگر احادیث سے اس کی تائید ہوتی ہے، اور پھر اس میں انہوں نے مسند احمد کا حوالہ دیا ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 82، صحیح ابن حبان کا حوالہ ہے، جلد نمبر 8 ہے، صفحہ 368 ہے، اور امام شافعی کی کتاب الام کا حوالہ دیا ہے، اور بڑی تفصیل ہے، اور امام شافعی بھی اسی کے قائل تھے، اس کا انہوں نے حوالہ دیا ہے، جلد 2 صفحہ 142، حدیث کی کتاب دار قطنی جلد 4 صفحہ 284 کا حوالہ دیا ہے، سنن القبرى للبہقی کا حوالہ دیا ہے، جلد نمبر 8 ہے، صفحہ 29 ہے، الجامع الصغیر جس کی تحقیق علامہ البانی نے پیش کی ہے، اس کا حوالہ حدیث نمبر 4537 ہے، اور شواہد کی بنا پر صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت حجت ہے کہ سارے ایام التشریق ذبح کے دن ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اسی لیے علامہ ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو جس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ سارے ایام التشریق ذبح کے دن ہیں، یہ قربانی کے دن ہیں، انہوں نے اپنے سلسلہ صحیحہ میں اس کو درج کیا ہے۔ ساری سندیں بیان کرنے کے بعد سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں اس کو ذکر کیا، یعنی حدیث صحیح ہے۔ جب حدیث صحیح ہے تو مسئلہ حل ہو گیا، جب حدیث صحیح ہے تو چوتھے دن کی قربانی بھی صحیح ہے، جب حدیث صحیح ہے تو چوتھے دن کی قربانی بھی صحیح ہے۔ اب اس پر یہ کہنا کہ نبی علیہ السلام نے کبھی نہیں کی ہے، صحابہ کرام چوتھے دن نہیں کرتے تھے، اس کی مقصد ہی کوئی نہیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ جب دین کی ایک بات صحیح حدیث سے اور اہل فن اور حدیث کے ان دسیوں حوالوں کی روشنی میں بڑے بڑے ائمہ دین سے ثابت ہو رہی ہے، اور ابن قیم نے بھی زاد المعاد میں پوری تفصیل بیان کی اور اس موقف کو اختیار کیا ہے، یہ بڑے بڑے ائمہ دین اور اہل فن جب اس کو بیان کر رہے ہیں اور حدیث کو ثابت کیا جا رہا ہے، تو پھر اس کی کیا ضرورت ہے کہ مثال ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ اس کی ضرورت ہی نہیں۔ یا تو دینی مسئلہ ثابت کرنے کے لیے اس کی ضرورت ہو کہ ساتھ مثال بھی ہو، تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر ہم پوچھیں گے تیسرے دن کی مثال دو، ہو سکتا ہے ہم جیسے طالب علموں کو نہ ملے، تو کیا تیسرے دن کا بھی پھر انکار کریں گے جس پر امت کا اتفاق ہے؟ تو اس لیے اس طرح کی باتیں، اس طرح کے سوال کھڑے کرنا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک شرعی دینی مسئلہ اور اس کی حیثیت، اور یہ مفسرین اور بڑے بڑے نام جب میں نے پیش کیے اور ان سے ثابت ہے تو اس میں کوئی مسئلہ، پھر بھی اگر کسی کا دل مطمئن نہیں ہوتا تو کوئی لازم ہے کہ چوتھے دن کرے؟ کوئی لازم نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ پہلے دن کی افضل ہے، نہیں کر سکا دوسرے دن کر لیں، نہیں کر سکا تیسرے دن کر لیں، آپ چوتھے دن کا ذکر تو میں کر ہی رہا ہوں۔